السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سی آیت سے پڑھنا ہے؟ جی کون سی 156 نمبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وقالوا لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں کسی سفر پہ گئے. ضرب کا معنی مارنا بھی آتا ہے، ضرب کا معنی جو ہے نا ضرب المثل، مثال بیان کرنا. ضرب کا یہاں معنی ہے چلنا، سفر کرنا. جب ضرب کا معنی چلنا، سفر کرنا ہوتا ہے، پھر اس کا صلہ فی آتا ہے. افعال کے ساتھ جو مختلف حروف استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ان کا صلہ کہا جاتا ہے. تو ضربوا فی الارض، ضرب کا صلہ یہاں پر فی ہے، اس کا معنی ہے چلنا پھرنا. اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں کسی سفر پر جائیں. او کانوا غزا، یا وہ غازی بنے، یعنی جہاد پر جائے. غزا غازی کی جمع ہے. تو منافق ان سے کہتے ہیں، لو کانو عندنا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو، تو نہ تبھی موت مرتے، وما قتلوا، اور نہ ہی یہ قتل کیے جاتے. یعنی منافقین مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو ان کو موت نہ آتی. لیجعل اللہ، اللہ ان کے دلوں کو ایسا بنا دیتا ہے، حسرۃ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں حسرت ہی رہتی ہے، یہ بس اسی اضطراب اور بے چینی میں ہی رہتے ہیں. اللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. زندگی اور موت تو اللہ کے پاس ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کاش ہمارے پاس ہو جاتے تو ایسا ہو جاتا، ویسا ہو جاتا. واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم قتل کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او متتم، یا تم تبھی موت مر گئے، لمغفرۃ، تو جو مغفرت من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورحمت، اور مہربانی ہے، خیر، وہ بہت بہترین ہے، مما یجمعون، اس سے جو یہ جمع کر رہے ہیں مال، یعنی جو مال جمع کر کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے کہیں بہتر مغفرت ہے. اور وہ مغفرت کب ملے گی؟ جب اللہ کے راستے میں تم جہاد میں نکلو گے، کام آ گئے وہاں پہ، تب بھی مغفرت. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم تبھی موت مر گئے، او قتلتم، یا قتل کر دیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ، تو اللہ ہی کی طرف تحشرون، تم جمع کیے جاؤ گے. یعنی تم نے لوٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اعمال کا حساب کتاب وہیں دینا ہے. فبیما رحمتن، فبیما با کے ساتھ ماں ہے، اور جو رحمت ہے اس کی وجہ سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے جو آپ پر رحمت ہے اس کی وجہ سے، لنتا لہم، لنتا، یہ لنتا لانا یہ ہے، جیسے بے ہوتا ہے، تو لنتا لہم، آپ ان کے ساتھ نرم ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں جو نرمی تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری رحمت مہربانی کا نتیجہ ہے. ولو کنتا، اگر آپ ہوتے، فظن، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، غلیظ القلب، دل کے سخت ہوتے، لن فضو، لام تاکید کا، انفضو، یہ ہٹ جاتے، چھٹ جاتے، من حولک، آپ کے گرد سے. یعنی یہ جو صحابہ آپ پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، وہ آپ کی نرمی کی وجہ سے ہے. اگر وہ نرمی نہ ہوتی تو یہ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے، اور وہ نرمی اللہ کی رحمت سے ہے آپ کے پاس. فاعفو عنہم، اب یہ احد میں جو بھی واقعات ہوئے، کہا کہ فاعفو عنہم، ان سے درگزر کیجیے. واستغفر لہم، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. وشاورہم فی الامر، یہی آئندہ ان سے مشورہ کرنا چھوڑ دیں، ان سے مشورہ کرتے رہیے. حالانکہ پیغمبر کی زندگی تو اللہ کی وحی کی روشنی میں ہوتی ہے، لیکن امت کی تعلیم کے لیے کہا گیا کہ ان سے مشورہ کیجیے. فَإِذَا عَزَمْتَ، پس جب آپ کا ارادہ پکا ہو جائے. یہاں عزم تم کا، عزمتا کا ہے، آپ کا، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. مراد یہ ہے کہ امیر مشورے کا پابند نہیں ہوتا، فیصلہ امیر نے اپنی ثوابدیدی رائے پر کرنا ہے. مشورہ وہ سب سے کرے کہ جو اللہ اس کے دل میں ڈالے اس پر فیصلہ کرے. کا فیدا عزم تھا، جب آپ کا عزم ہو جائے، ارادہ ہو جائے، فتوکل علی،
تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا، فلا غالب لکم، تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وَإِن یخذلکم، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فمن، تو کون ہے، ذلذی، جو ینصرکم، تمہاری مدد کر سکے، من بعدہ، اس کے چھوڑ دینے کے بعد، وعلی اللہ، اللہ ہی پر، فلیتوکل، بھروسہ کرنا چاہیے، المؤمنون، ایمان والوں کو۔ وما کان لنبی، کسی پیغمبر کی یہ شان نہیں، ان یغلا، کہ وہ خیانت کرے، یغلا، وہ خیانت کرے، مطلب یہ ہے اس آیت کا یہاں پر تعلق یہ بنتا ہے، اس آیت کا یہاں پر تعلق یہ بنتا ہے کہ احد کے واقعے کے اندر صحابہ نے جلدی کی کہ بھئی مال غنیمت سمیٹ لیں، تو کہا کہ کیا تمہیں اندیشہ تھا کہ پیغمبر تمہیں تمہارا حق پورا نہیں دے گا؟ تو کہا کسی پیغمبر کی شان ہی نہیں وہ خیانت کرے۔ ومن یغل، جو خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، تو جو اس نے خیانت کی ہوگی اس کو سار لائے گا، یہی اس کے لیے رسوائی کے لیے کافی ہوگا کہ اس نے اپنی آنے والی چیز ساتھ اٹھا رکھی ہوگی، سب کو پتہ لگے کہ اس نے یہ خیانت کی تھی۔ ثم توفی کل نفس، پھر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر چیز کو، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن، بلا وہ آدمی، اتبع، جو پیروی کرے، رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی، یعنی جو ان کاموں کو کرے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، کمن، کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے، کا جیسے، با بسخط من اللہ، جو اللہ کی ناراضگی لے کر، اللہ کی ناراضگی کو مول لے، اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے، ومأواہ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہم درجات، یہ انسان جو ہے، ہم، وہ سارے ہوں گے، اللہ اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں انسانوں کے مختلف درجے ہوں گے، جنت میں بھی، اور اس اعتبار سے بھی کہ کوئی جنت میں کوئی جہنم میں۔ اللہ بصیر بما یعملون، جو کچھ انسان کر رہے ہیں اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ لقد من اللہ، بلا شبہ اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، ایمان والوں پر، اذ، کہ جب، بعثا، اللہ نے بھیجا، فیہم، انسانوں میں، رسولاً، ایک رسول، من انفسین، جو انہی میں سے ہے، انہی میں سے ایک بشر ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان لوگوں کو پڑھ کر سناتا ہے آیاتہ، رب کی آیات، ویزکیہم، انہیں پاکیزہ بناتا ہے، انہیں پاکیزہ بناتا ہے، ایسے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے جو اخلاق پاکیزہ بنے، ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت، اور حکمت کی، وَإِن كَانُوا، اگرچہ یہ لوگ، من قبل، اس سے پہلے، لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ آگے فرمایا، اولما، کیا، جب، اصابتکم، تمہیں پہنچی، مصیبت، مصیبت، قد اصبتم، جبکہ تم پہنچا چکے ہو، مثلیہا، اس مصیبت کا دگنا، یعنی بدر کے اندر 70 کافی مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے، تو دیکھا جائے تو مسلمانوں نے بدر کے اندر جو مصیبت پہنچائی وہ احد کے اندر پہنچنے والی مصیبت کا دگنا تھی۔ وقد اصبتم مثلیہا، تم اس کے دگنا مصیبت ان کو پہنچا چکے ہو، قلتم، تو تم پوچھتے ہو، انا ھذا، کہ یہ کہاں سے آ گئی، یعنی جب مصیبت پہنچی ہے تو تم کہتے ہو یہ کہاں سے آ گئی، قل ہوا، انہیں کہیے، ہوا، یہ جو مصیبت آئی ہے، من عند انفسکم، تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، تمہاری طرف سے کوتاہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے، اللہ چاہتا تو تمہیں اس مصیبت سے بھی بچا لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لیے یہ مصیبت تم پر طاری کی۔ وما اصابکم، جو مصیبت تم پہ پہنچی ہے، یوم، اس دن، التقا، جس دن التقا، ملے، الجمعانی، دو گروہ، یعنی جنگ والے دن جب دونوں گروہ آمنے سامنے تھے اور تمہیں مصیبت پہنچی، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی، فبإذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے پہنچی، ولیعلم المؤمنین، اور اس مقصد کے لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کو پرکھے، ان کا امتحان لے، ولیعلم الذین نافقوا، اور منافقوں کا بھی امتحان لے، ان کو بھی پرکھے، وقیل لہم، ان منافقوں سے کہا گیا، تعالوا، آؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جنگ کرو، ادفعوا، یا کم از کم دفاع ہی کرو، جنگ نہیں بھی کرنی تو کم از کم کافروں کے حملوں کا جواب نہیں دینا، تو کم از کم ان حملوں کو روکو،
قالو تو وہ منافق کہنے لگے لو نعلم قتالا اگر ہم اسے جنگ سمجھتے لتبعناکم تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہوتے. جنگ سمجھتے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنگ ہوتی ہے دو متوازی قوتوں کے درمیان، جنگ ہم پلہ کے درمیان ہوتی ہے. بھلا یہ کیسی جنگ ہے؟ یہ تو سراسر خودکشی ہے. تم بڑے سے سامان ہو، وہ اتنی بڑی تعداد میں سامان سے لدے ہوئے، ہتھیاروں سے مسلح، تو ان کے ساتھ جنگ، یہ جنگ ہے ہی نہیں. اگر اس کو جنگ سمجھتے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہوتے. یعنی بہانہ بنایا. قال ہم للکفر وہ لوگ کفر کے یوم اس دن اقرب زیادہ قریب تھے للایمانی ایمان کے قریب ہونے کی نسبت. یعنی اس دن ان کا کفر بڑا ظاہر ہو رہا تھا. یقولون بافواہہم وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے ما لیس فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں نہیں تھا. واللہ اعلم بما یکتمون اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپا رہے تھے اللہ سب جانتا ہے. الذین یہ وہ لوگ ہیں قالوا لاخوانہم جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہہ رہے تھے وقعدوا خود بیٹھے ہوئے تھے لو اطاعونا کہ اگر یہ ہماری بات مانتے ما قتلوا تو یہ قتل نہ کیے جاتے. یعنی ایسے ہی بیٹھے بیٹھے فرضی طور پر یہ باتیں بتاتے جا رہے تھے اور ان شہداء کے گھر والوں کے ساتھ بجائے اس کے کہ تسلی کے چند بول بولتے الٹا ان پر طنز کے نشتر چلا رہے تھے. قل ان سے کہیے فدرؤ تم دور کرو عن انفسکم اپنے آپ سے الموت موت. یعنی اگر تم واقعی تمہاری تدبیریں اتنی کارگر ہیں تو پھر تم تدبیر ہے چلا دکھاؤ کہ اپنے آپ کو موت سے بچا لو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان شہداء کے بارے میں ایسی باتیں کرنے سے منع کیا اور ان کے درجات کو بیان کیا. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا ہرگز مت خیال کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو جنگ میں شہید کر دیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے. ان کے بارے میں یہ ہرگز خیال نہ کرنا امواتا کہ وہ مردہ ہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم اپنے رب کے ہاں یرزقون انہیں رزق دیا جاتا ہے. فرحین وہ خوش ہیں بما آتاہم اللہ اس پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے من فضلہ فضل. ویستبشرون اور وہ اس بات کی بھی خوشی مناتے ہیں بالذین ان لوگوں کے حوالے سے لم یلحقوا بہم جو ان کے ساتھ ابھی ملے نہیں من خلفہم ان کے پیچھے ہیں. یعنی دنیا میں جو ان کے مسلمان بھائی اللہ کے راستے میں کام کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں وہ ان پر بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائی اچھے راستے پر چل رہے ہیں، جو انعام ہمیں ملا ہے وہی ان کو بھی ملے گا. اللہ خوف علیہم کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم یحزنون نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. یستبشرون وہ خوشی مناتے ہیں بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت کی وفضل اور اللہ کے فضل پر وہ خوش ہوتے ہیں. وان اللہ اس بات کو خوش ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے جن کو انعامات دیے ہیں وہ ان کے اعمال کا اجر ہے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المؤمنین ایمان والوں کا اجر. سبق یہیں تک رکھیے باقی کل کریں گے. السلام علیکم.